تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ ومحبوبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر تم اللہ کے عاشق ہو تو یاد رکھو کہ جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تمہارے بدن کے اوپر تمہارا بال بھی باقی نہ رہے اور فنا ہو جائے، کیونکہ عشق کا تقاضا یہی ہے۔ تم سایہ ہو اور تم سورج پر عاشق ہو تو یاد رکھو کہ جب سورج نکلتا ہے تو سایہ فوراً فنا ہو جاتا ہے۔ دل کے دروازے سے جب عشق انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو عقل اپنا بوریا بسترا لپیٹ کر نکل جاتی ہے۔ جب عشق آتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی۔ عقل اور عشق دونوں کے درمیان ایک مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ جہاں عقل ہے وہاں عشق نہیں ہے، جہاں عشق ہے وہاں عقل نہیں ہے۔ جیسے کہ شیر کے سامنے جب ہرن اچانک آ جاتی ہے یا ہرن کے سامنے شیر اچانک موجود ہوتا ہے اور ہرن کو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے شیر کے سامنے۔ اور پھر مچھر، جب تیز ہوا چلتی ہے تو مچھر کو اڑنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھو۔ اب اس کے بعد آپ مچھر کا تذکرہ نکل گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جس میں مچھر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر ہوا کی شکایت کرتا ہے۔ پش آمد از حدیقہ وزگیاہ و سلیما گشت پش داد خواہ۔ باغ سے اور کسی لان سے ایک مچھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور سلیمان علیہ السلام سے انصاف کا طلبگار ہوا کہ اے سلیمان ہمارے ساتھ انصاف کیجیے۔ کہ سلیمان معدلت می گستری بر شیاتی وادمی زاد و پری، کہنے لگا کہ اے سلیمان آپ انصاف کرنے والے ہیں، شیطانوں، انسانوں، پریوں، ہر ایک کے ساتھ آپ انصاف کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک پر آپ کی حکومت ہے۔ مرغ و ماہی در پناہ عدل تست، کیست آں گم گشتہ کش فضلت نجست، پرندے اور مچھلیاں سب آپ کی پناہ میں ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت آپ کی حکمرانی ہے اور آپ کا انصاف چل رہا ہے۔ وہ کون سا گمراہ انسان ہے جس کو آپ کی عنایت نے تلاش نہیں کیا؟ ہر ایک پر آپ کی عنایت ہے، آپ انصاف کرتے ہیں، ہر ایک کا بھلا کرتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کو یقینی بناتے ہیں۔ داد دہ مارا کے بزاریم ماں، بے نصیب از باغ و گلزاریم ماں، ہمارا بھی انصاف کیجیے کیونکہ ہم بہت عاجز ہیں اور ہم بے نصیب مخلوق ہیں۔ باغ اور چمن کی بے نصیب مخلوق مچھر، جس کی کوئی حیثیت نہیں مانی جاتی، جس کو بالکل کمزور کہنا ہوتا ہے تو اس کو مچھر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مشکلات ہر ضعیف است حل، پشا باشد در ضعیف خود مسل، ہر کمزور کی مشکلیں آپ حل کرتے ہیں اور مچھر یہ تو خود کمزوری میں اپنی مثال آپ ہے، ضرب المثل ہے مچھر کی کمزوری، اتنی کمزور مخلوق ہوتی ہے۔ شہرما در ذوف و عشقستہ پری، شہرتو در لطف و مسکی پروری، ہماری بھی دنیا میں شہرت ہے مگر ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہمارے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے، ہمارے کم طاقت والے ہونے کی وجہ سے مسل دیں تو مچھر مر جائے، وہ حالت ہماری ہے۔ اور آپ کی بھی شہرت ہے مگر مہربانی کی وجہ سے، غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، غریبوں کو پالنے کی وجہ سے آپ کی اس میں شہرت ہے، ہماری اس میں شہرت ہے۔ اے تو در اطباق قدرت منتہی، منتہا ماں در کمی و گمرہی، آپ وہ ہیں کہ آپ کی جو قدرت کے کمالات ہیں وہ انتہا پر ہیں اور ہم کمزوری اور گمراہی میں انتہا پر ہیں۔ آپ بہت بڑے طاقتور اور ہم سب سے زیادہ کمزور مخلوق۔ داد دہ مارا ازیں غم کن جدا، دستگیر دست تو دست خدا، اب آپ ہمارا انصاف کیجئے اور ہم کو اس غم سے جدا کیجئے جس غم میں ہم پریشان ہیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے،
آپ ہماری دستگیری کر سکتے ہیں۔ پس سلیما گفت اے انصاف جو داد و انصاف از کے می خواہی بگو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر سے فرمایا کہ اے انصاف کے طلب کرنے والے، بتا تو کس مطالبے کے ساتھ، کس فریاد کے ساتھ میرے پاس آیا ہے اور کیا انصاف چاہتا ہے، بتا۔ کیست آن ظالم کے از باد بروت، ظلم کر دستو خراشی داست روت، وہ کون ظالم ہے ہماری سلطنت میں جو کسی پر ظلم کرنے والا؟ کون ہے کہ جس نے غرور سے تیرے اوپر ظلم کیا ہے اور تیرے چہرے کو زخمی کیا ہے؟ میں تو انصاف کو یقینی بنانے والا سلطان ہوں، میری مملکت میں، میری حکمرانی میں کسی کے اوپر ظلم تو ہو نہیں سکتا، کہ تیرے اوپر ظلم کون کر رہا ہے، کیا انصاف چاہتا ہے؟ اے عجب در عہد ماں ظالم کجاست، کو نہ اندر حبس و تر زنجیر ماست۔ تعجب کی بات ہے، ہمارے زمانے میں، میری حکومت کے دور میں ظالم کہاں ہے؟ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اتنا انصاف کو یقینی بنایا ہے کہ کوئی مخلوق بھی اس وقت کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتی۔ جو شیاطین ہیں، جو ظلم کرنے کے لیے مشہور ہیں، ستانے کے لیے مشہور ہیں، وہ بھی اس وقت میرے قابو میں ہیں، کوئی کسی کو نہیں ستا سکتا۔ ہماری قید اور ہماری زنجیر میں وہ کون ہے جو نہیں ہے اس وقت؟ چونکہ ماں زادیم ظلمہ روز مرد، پس بے عہد ماں کے ظلم پیش برد۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے ظلم مر گیا ہے، روئے زمین پر اس وقت ظلم نام کی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے زمانے میں ایسا کون ہے اس وقت جو تجھ پر ظلم کر رہا ہے؟ چوں برآمد نور ظلمت نیست شد، ظلم را ظلمت بود اصل و عضد۔ نور جب آ جاتا ہے تو تاریکی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، ہدایت جب غلبہ پا لیتا ہے تو گمراہی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ظلم کی جو اصل ہے، جو اس کا روٹ کاز ہے، وہ تو تاریکی ہے، اندھیرا پن ہے، اور جب انصاف کا سورج طلوع ہو گیا تو اندھیرے پن کے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ظلم کے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیک شیاتی قصب و خدمت می کنند، دیگراں بستہ با اسفادند و بند۔ شیاطین جو لوگوں کو ستانے کے لیے مشہور ہیں، وہ بھی اس وقت کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں۔ میری ایسی حکومت ان کے اوپر ہے کہ شیاطین بھی اس وقت کچھ نہیں کر پاتے۔ دوسرے بیڑیوں اور قید میں بندھے ہوئے ہیں جو لوگوں کی خدمت نہیں کر پاتے، جو شر والے ہیں، ان کو تو میں نے جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ اصل ظلم ظالمہ از دیو بود، دیو دربندست استم چو نمود۔ جو ظالموں کے ظلم کی جڑ ہے وہ شیاطین ہیں، وہ تو اس وقت قید ہیں، تو پھر ظلم کون کرے گا، کس پر کرے گا؟ ظلم کرنے کی جو روٹ کاز ہیں وہ شیاطین ہیں، شیاطین لوگوں سے ظلم کرواتے ہیں۔ جب شیاطین کو ہی قید کر کے بند کر کے رکھ دیا گیا ہے تو اب ظلم ہو کیسے سکتا ہے؟ ملک زاں دادست مارا کن فکاں، تان نالت خلق سوئے آسماں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے یہ حکومت، یہ سلطنت مجھے اس لیے دی ہے تاکہ میرے دور میں مخلوق آسمان کی جانب نظر ہی نہ کرے۔ جب دنیا میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو جب بندہ آسمان کی طرف نظر کر کے دعا کرتا ہے، میں تو ہر کسی کو انصاف دلا رہا ہوں، ہر کسی کی مدد کر رہا ہوں، ہر کسی کی دادرسی کر رہا ہوں، تو اب کوئی آدمی آسمان کی طرف نظر کیوں کرے گا؟ تاب بالا بر نہایت دودھ ہا، تا نگردت مسترب چرخ و سہا۔ تاکہ کوئی فریاد کا دھواں، کوئی تڑپ کی آواز، کوئی نالے، کوئی رونا یہ آسمان تک پہنچے ہی نہیں، آسمان کے اوپر بھی ستارے پریشان نہ ہوں۔ وہ دور چل رہا ہے، یہ دور سلیمانی ہے، یہاں پر ظلم کا کوئی دور دور تک شائبہ بھی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ کسی نے تم پر ظلم کیا ہے، انصاف کرو۔ تا نہ لرزد عرش از نالے یتیم، تا نہ گردد از ستم جان سقیم۔ مجھے یہ حکومت، یہ شان شوکت، یہ دسترس پوری دنیا کے اوپر اس لیے دی گئی ہے تاکہ کوئی یتیم کسی وقت بھی فریاد نہ کرے اور اللہ کا عرش نہ لرزے، کیونکہ جب کسی یتیم کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عرش لرز جاتا ہے۔ تو اللہ کا عرش نہ لرزے، اس کے لیے تو مجھے یہاں پر بٹھایا گیا ہے تاکہ کوئی جان کسی ظلم سے بیمار نہ پڑے۔ میری حکومت کے دوران ایسا نہیں ہو سکتا۔ زاں نہادیں مز ممالک مذہب، تا نہایت بر فلک ہا یارب۔ اسی لیے ہم نے سارے ممالک میں جو ہمارے قابو میں ہیں ایک قانون بنایا ہے تاکہ
یارب کی آواز بھی آسمان پر نہ پہنچے، کوئی یارب یارب کہہ کر مظلوم آواز نہ اٹھائے، درد کی چیخیں کسی کے منہ سے نہ نکلے، ایسا قانون، مضبوط قانون بنا کے رکھا ہے۔ منگر اے مظلوم سوئے آسماں کا آسمانی شاہ داری در زماں، اے مظلوم میری حکومت میں رہتے ہوئے آسمان کی طرف مت دیکھ، تجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو بادشاہ اس وقت انہاں نے حکومت سنبھال رہا ہے وہ دنیاوی بادشاہ نہیں، آسمانی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مجھے بادشاہ بنایا ہے اور میں نبی ہوں، تو وہی حکم وہی قانون چلے گا جو اللہ کا ہوگا۔ ایسے وقت پر کسی کو آہ کرنے کی، فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گفت پشا داد من از دست بعد، کود و دست ظلم بر ماں برکشاد، تو مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا میں ہوا کے خلاف فریاد لے کر آیا ہوں، اس ہوا نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں، ہم کو اڑنے نہیں دیتے، اتنی ہوائیں چلتی ہیں کہ مچھر اڑ نہیں پاتے، ہوا کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ ماں ز ظلم او و تنگی اندریم، با لب بستہ ازو خومی خریم، ہم ہواؤں کے اس ظلم کی وجہ سے بہت تنگی میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، اور خاموشی کے ساتھ اپنا خون پی رہے ہیں۔ مچھر کوئی فریاد نہیں کر پا رہا ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور مچھر نہیں اڑ پا رہے ہیں۔ ظلم او بر ماں سری ہستو آیا، نیز تمہارا چارہ کردن جز بیاں، ہواؤں کا ظلم ہمارے اوپر کھلا ہوا ہے، بہت صاف ہے، اس کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ ہوائیں چل رہی ہیں اور مچھر کو مسائل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے سوا کوئی ہماری مشکل کو حل کرنے والا نہیں ہے، اور آپ کو بتانے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور تدبیر ہے بھی نہیں۔ آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی ہے، آپ چاہیں تو ہواؤں کو خاموش کرا سکتے ہیں۔ داد ماں ونصاف ماں بستاں ازو، اے کریم عادل اکرام خو، اب آپ عدل و انصاف کیجئے ہمارے ساتھ تاکہ ہم کو اڑنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ آپ شریف مزاج ہیں اور کریم النفس ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ پس سلیما گفت اے زیبا دوی، امر حق بایت کے از جاں بشنوی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اے اچھی بھن بھناہٹ والے، مچھر جب اڑتا ہے تو ایک عجیب قسم کی آواز آتی ہے، گم، اس کو کہتے ہیں بھن بھناہٹ، تو ایک اچھی بھن بھناہٹ والے، تجھے اللہ کا حکم دل و جان سے سننا چاہیے۔ اب جو حکم آئے گا وہ اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حق بمن گفتست ہاں اے دادور، مشنو از خصمیں تو بے خصم دیگر، اللہ کا حکم ہے انصاف کرنے والوں کے لیے خاص طور سے کہ خبردار انصاف کرنے والوں، ایک فریق کی بات پر فیصلہ مت کرو۔ جب کسی کا معاملہ تمہارے عدالت میں آئے تو ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ مت کرو۔ تم نے ہوا کے خلاف شکایت کی ہے، ایک طرفہ شکایت ہے، میں ایک طرفہ بات پر ایکشن نہیں لیتا، اللہ کا حکم نہیں ہے، میں دونوں کی سنوں گا۔ تا نہایت حد و خصم اندر حضور، حق نہایت پیش حاکم در ظہور، جب تک دونوں فریق میری کچہری میں نہ آ جائیں، حاکم کے لیے حق بات ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک طرفہ بات سن کر انصاف کا فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا، دونوں کی سننا پڑے گا، مجھے ہوا کی بھی سننی ہوگی۔ خصم تنہا گر برارت صد نفیر، ہاں وہاں بے خصم قول او مگیر، ایک فریق اگر پکار پکار کر 100 بار بھی کہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو 100 بار بھی اس کا کہنا حق کو ثابت نہیں کرتا۔ خبردار، جب تک دوسرے فریق کی بات، اس کا سٹینڈ جب تک نہ سن لو تب تک کوئی فیصلہ نہ کرو۔ یہاں پر آپ انصاف کا ایک سب سے اہم اصول بیان کر رہے ہیں، اس کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا۔ شکایتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن ایک شکایت سننے کے بعد فوری ایکشن نہیں لیا جاتا، دوسرے آدمی کے سٹینڈ کے بارے میں بھی جائزہ لو، وہ کیا کہتا ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اس کو انصاف کا گھر نہیں کہتے۔ من نیارم رو ز فرما تافتن، خصم خدرا رو بیاور سوئے من، اور میں اللہ کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ دونوں کی سنو اور جب فیصلہ سناؤ۔ چونکہ میں اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، اس لیے اب یہاں سے جاؤ، جا کے اپنے مدعا علیہ کو یعنی کہ ہوا کو میرے پاس لے کے آؤ، میں ہوا کی بھی سنوں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ گفت قول تست برہان درست،
خصم من بادست و او در حکم تست. تو مچھر نے کہا کہ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، آپ کی دلیل صحیح ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہوا کو آپ کے پاس لے کے آؤں. آپ کی ہواؤں پہ حکومت ہے، آپ ہی حکم دیجئے ہواؤں کو آنے کا. آپ حکم دیں گے تو ہوائیں آ جائیں گی. بانگ زد آن شہ کے اے باد صبا، پشا افغاں کرد از ظلمت بیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز دی کہ اے ہواؤ، ایک مچھر نے تمہارے خلاف شکایت کی ہے، جلدی سے آ جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا حکم نافذ ہو گیا ہواؤں پر. ہی مقابل شو بخصمت رو برو، پاس خشگو وہ بکن دفع عدو. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر سے کہا کہ دیکھو ہوائیں آئیں گی، اب تم بیٹھو اور اس کا انتظار کرو، اس کے مقابل ہو جاؤ، اس کا جواب دو، مدافعت کرو. جب وہ بھی تمہارے خلاف کچھ کہے گا تم اس کا جواب دینا. تم جب ہوا کے خلاف شکایت کر رہے ہو تو ہوا کو ایکسپلینیشن دینے کے لیے کہا جائے گا، اور پھر ہوائیں اگر تمہارے خلاف شکایت کریں گی تو پھر تم کو ایکسپلینیشن دینا ہوگا، تب جا کے انصاف کا مرحلہ آگے بڑھے گا. بات چوں بشنوئی آمس تیز تیز، پھشا بگرفتاں زماں راہ گریز. حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم سنتے ہی ہوا بہت تیزی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گئی. جیسے ہی ہوا تیزی کے ساتھ آ گئی، مچھر اڑ کر چلا گیا، کیونکہ جب تیز ہوا آتی ہے تو مچھر ٹک نہیں سکتا. مچھر اڑ کر چلا گیا. جیسے ہی مچھر اڑ کر جا رہا تھا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا دیکھ. پس سلیمان گفت اے پشا کجا، باشتا بر ہر دورانم من خزا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر سے کہا کدھر جاتا ہے، بیٹھ، دونوں کو بٹھاؤں گا، بٹھا کر فیصلہ کروں گا. تم دونوں رہیں گے تو یہ فیصلہ ہو پائے گا نا. ہوا آ رہی ہے اور تو چلا جا رہا ہے. گفت ایشا مرگ من از بود اوست، خود سیاہ این روز من از دود اوست. تو اب جاتے جاتے مچھر نے کہا کہ اے بادشاہ، ہواؤں کا اس قدر تیزی کے ساتھ آنا تو ہماری موت ہے. میں کہاں سے ٹک پاؤں گی ہوا کے سامنے، میں کہاں سے ٹک پاؤں گا. اوچ آمد من کجا یابم قرار، کو برارد از نہاد من دمار. جب وہ آ گئی تو میں کہاں سے ٹھہروں، کیونکہ وہ مجھے مار ڈالتی ہے. ہواؤں کا وجود مچھروں کی موت ہے. ہم چنی جویا درگاہ خدا، چون خدا آیت شود جو اندلا. اب آپ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح معاملہ ہے. اللہ کے دربار کی جستجو کرنے والوں، یاد رکھو جب خدا آ جاتا ہے تو تم کو فنا حاصل ہو جاتی ہے. فنا کی جستجو کرنا ہوگا. اللہ کے وجود کے ساتھ تمہارا وجود قائم نہیں رہ پائے گا. جب خدا اپنی تجلیات ڈالے گا تو تمہاری ہستی فنا ہو جائے گی. گرچہ آن وصلت بخا اندر بخاست، لیک زول آن بخا اندر فناست. اگرچہ کہ وہ وصال جو تم کو اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوا ہے وہ بقا اور بقا ہے، بقا کے اندر بقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم کو زندگی مل جائے گی، وہ ہے اللہ کا وصال. لیکن ابتدا میں وہ بقا تم کو فنا سے ہو کر ہی ملے گی. پہلے درجے میں فنا ہونا ہوگا، تب جا کر وہ بقا ملے گی، پھر بقا کے بعد بقا اندر بقا ملے گی. لیکن پہلے اسٹیج میں تو تم کو فنا ہونا ہوگا. سایہ ہائے کہ بوت جویائے نور، نیست گردت چون کند نورش ظہور. وہ سائے، جیسا کہا گیا تھا کہ تم سائے ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سائے جو روشنی کے خواہش مند ہیں وہ روشنی آتے ہی فنا ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ سائے روشنی کے خواہش مند نہیں کہلائیں گے. اندھیرے اسی وقت تک اندھیرے رہیں گے جب تک کہ روشنی نہ ہو. جب روشنی آ جائے تو اندھیروں کا وجود ہی کیا ہے. عقل کے مانت چباشت سردہو، کل شیء حالک الا وجہو. جب عقل کو وجود میں لانے والا موجود ہو جائے تو اب اس کے بعد عقل ٹکتی کہاں ہے. جب عشق آ جائے تو عقل کہاں ٹکتی ہے. جب تک عشق نہ ہو عقل کام کرے گی، جب عشق آ جائے تو اب عقل کام نہیں کرے گی. کل شیء حالک الا وجہو. اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر ایک کو فنا ہے. حالک آمد پیش وجہس، ہست و نیست، ہستی اندر نیست خود طرفیست. اس کی ذات کے سامنے
ہر فانی، ہر فنا ہونے والا فانی بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ جب اللہ کی ذات میں ایک چیز فنا ہو جائے تو وہ چیز فانی بھی ہے، فنا ہونے والی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ پہلا اسٹیج اس کا فنا ہونا ہے، دوسرا اسٹیج اس کا باقی رہنا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے نا، کہ عدم بھی ہے اور وجود بھی ہے، ایگزسٹنس بھی ہے اور ان ایگزسٹنس بھی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اندری محضر خرد ہا شد ز دست، چون قلم اینجا رسیدہ شد شکست۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد، اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد عقلیں کام نہیں کرتی۔ یہ عقل سے سمجھنے والی چیز ہے ہی نہیں، اور جب عقل سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے تو اس مسئلے کو لکھا کیسے جا سکتا ہے؟ اس مقام پر اگر قلم پہنچ بھی جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز پریکٹیکل ہے، تھیوری میں نہیں سمجھائی جا سکتی۔ باز گردم جانب صدر جہاں، در نوازش عاشق خدرا نہاں۔ پھر میں صدر جہاں کے واقعے کی طرف پلٹ کر آتا ہوں۔ وہ جو بے ہوش ہو کر عاشق گر پڑا ہے تو اس کو پردے کے پیچھے سے اس کا معشوق کیسے نواز رہا ہے۔ اب نوازش ہو رہی ہے، وہ اتر کر آ گیا ہے سواری پہ سے، وہ بے ہوش ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہوش میں آتا نہیں ہے، تو اب معشوق اس کا اس کے قریب آ گیا ہے اور اب اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بر گرفتش سر نہاد اندر کنار، بر رخش می کرد اشک تر نثار۔ اس نے اس کا سر اٹھایا، جو وہ بے ہوش ہو کر گرا ہوا تھا، بالکل ایسا تھا جیسا کہ کوئی مردہ پڑا ہوا ہو۔ اس کے سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا، اور اس کے چہرے پر اپنے آنسو گرا رہا تھا۔ معشوق عاشق کی اس حالت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور گود میں اس کے سر کو لے کر رکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ آنسو جا کر اس کے چہرے پر پڑے۔ می کشید از بے ہوشی یش در بیاں، اندک اندک از کرم صدر جہاں۔ اس کو بے ہوشی سے ہوش کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا، تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سے کرم کر کے، کچھ باتیں کر کے، تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ بانگ زد در گوش او شہ کہ گدا، زر نثار آوردمت دامن کشا۔ اس کے کان کے قریب گیا، جا کر کان میں کہنے لگا کہ اے میرے فقیر، میں تیرے اوپر نثار کرنے کے لیے کچھ سونا لایا ہوں، تو دامن پھیلا، میں تیرے دامن میں سونا ڈالتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی اس سونے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ والا سونا ہے جو مسجد والے کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا، فیضان سے مالا مال کر دینا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے آج اپنے فیضان سے مالا مال کر دوں گا، تو دامن تو پھیلا، تو مانگ تو صحیح، میں تجھے دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جانے تو کندر فراخم می تپید، چونکہ زنہارش رسیدم چور امید۔ تیری جان جو میری جدائی میں تڑپ رہی تھی، اب تک تیری جان میری جدائی میں تڑپ رہی تھی، اور اب میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرے پاس بیٹھا ہوں، تو کیوں بھاگ گئی ہے؟ آتی کیوں نہیں ہے میرے پاس؟ آ جا۔ اے بدیدہ در فراقم گرم و سرد، با خدا از بے خودی و بازگرد۔ اے وہ شخص جس نے میری جدائی میں گرم اور سرد دونوں دیکھے، تکلیفیں بھی برداشت کی، آرام و سکون بھی دیکھا، مختلف دور سے گزرتا رہا میری جدائی میں، ہر تکلیف کو سہا، اب تک تو سہتا رہا۔ اب تو جدائی ختم ہو گئی ہے، اب تو وصال کا وقت ہے، اب میں تیرے سامنے ہوں، تو میری گود میں لیٹا ہے، اب تو بے ہوشی سے نکل اور ہوش میں آ جا، لوٹ کے آ جا، میں ہوں تیرے سامنے۔ مرغ خانہ اشتریرا بے خرد، رسم مہمانش بے خانہ می برد۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک گھریلو مرغا ہے جو ایک اونٹ کو مہمان بنا کر لایا ہے اپنے گھر۔ ایک مرغا ہے، اس کا چھوٹا سا گھر ہے، اور ایک اونٹ کو وہ مہمان بنا کر اپنے گھر میں لایا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ چوں بے خانہ مرغ اشتر پانے ہاتھ، خانہ ویراں گشت و سقف اندر فتاد۔ جب مرغ کے گھر میں اونٹ مہمان بن کر آیا تو جیسے ہی اس کے گھر میں آ کے اونٹ نے پاؤں رکھا، اس کا گھر ہی ٹوٹ گیا اور چھت اندر گر گئی۔ یہ حالت ہو گئی ہے تیری اس وقت، تو میری جدائی میں تڑپتا رہا، اب میں تیرے سامنے ہوں اور تو ہوش میں نہیں آتا ہے۔ خانہ مرغست اخلو ہوش ماں،
ہوش صالح طالب ناخ خدا. اسی طریقے سے ہماری عقل جو ہے مرغ کا گھر ہے، اور ہوش حضرت صالح علیہ السلام ہیں جو اونٹنی کا طالب ہے. وہ اپنے گھر کے ٹوٹنے کی فکر کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تو بس اونٹ چاہیے. ناخا چوں سرکرد در آب و گلش، نئے گلا جا ماندو نئے جانو دلش. جب اس کے پانی اور مٹی میں اونٹنی نے سر ابھارا، جب مرغ کے گھر میں اونٹ داخل ہو گیا اور اس نے جب سر ابھارا تو نہ وہاں پر مٹی باقی رہی اور نہ اس کی جان اور دل باقی رہے، سب برباد ہو جاتا ہے. بڑا آدمی جب چھوٹے آدمی کے گھر میں آتا ہے مہمان بن کر، تو جو نوازنا ہے وہ تو نواز ہی دیتا ہے، لیکن اس کی کٹیا خراب ہو جاتی ہے. کرد فضل عشق انسان را فضول، زی فضوں جوئی ظلم است و جہول. عشق کی بڑائی نے انسان کو بڑا بےہودہ بنا دیا ہے. انسان کچھ الگ مخلوق ہے، دوسری مخلوق سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری ہی مخلوق اللہ کی ہے، زمین آسمان پہاڑ جانور سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، لیکن انسان اس سے تھوڑا سا الگ ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس عجیب و غریب کیفیت کو بیان فرمایا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے اپنی ایک امانت کو پہلے آسمانوں کے اوپر پیش کیا، پھر زمین پر پیش کیا، پھر پہاڑوں پر پیش کیا. کسی نے بھی یہ امانت اٹھانے کو قبول نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں ہوئی یہ امانت لینے پر، ڈرتے رہے اس امانت سے، لیکن انسانوں نے یہ امانت اٹھا لیا. اب یہ امانت کیا چیز ہے جو پہاڑوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، آسمانوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا اور پھنس گیا. انہو کانا ظلوما جہولا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان بڑا ظالم ہے اپنے آپ میں اور ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے کہ یہ امانت کیا چیز ہے. امانت کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ امانت کیا چیز ہے، کہ امانت جو ہے غسل جنابت کو کہتے ہیں. اس مصیبت میں کوئی اور مخلوق نہیں ڈالی گئی، صرف انسان ڈالا گیا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت گزاری، فرما برداری، فرائض و واجبات کی ادائیگی، یہ بھی امانت کی تفسیر میں داخل ہے. دوسروں پر یہ کچھ بھی لزوم نہیں ہے، صرف انسان کے اوپر ہے. نماز روزہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی کے تحت آتی ہیں. مولانا روم یہاں پر عاشقانہ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امانت سے مراد عشق ہے، عشق الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے عشق الہی پہلے آسمان پر پیش کیا. آسمان کو پتا تھا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اطاعت گزاری فرما برداری اختیار کے ساتھ کرنی ہے. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن اختیار کے ساتھ نہیں ہے. اور کسی کو اختیار دیا ہی نہیں گیا ہے سوائے انسان کے. اب انسان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ امانت لے لو گے اور اس امانت کو ٹھیک ڈھنگ سے پورا کرو گے تو ہم تم کو نواز دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر تم نے اس امانت میں خیانت کی تو پھر ہم تمہیں سزا بھی دیں گے. تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے یہ سوچا کہ ہم کو وہ اجرت جو امانت کے اٹھانے سے ملنے والی ہے اگر نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو اس کا پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب ہے وہ ہم نہیں جھیل پائیں گے. انعام نہ ملے کوئی بات نہیں، سزا تو نہیں ملے گی. انہوں نے یہ سوچا، لیکن انسان نے لے لیا، اس کو قبول کر لیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے، تو اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں. کرد فضل عشق انسان را فضول، زی فضوں جوئی ظلم است و جہول. عشق کی بڑائی نے، عشق سے ملنے والے صلے نے، اجر نے انسان کو اس طرح کا بےہودہ بنا دیا کہ وہ لالچ میں آ کر امانت کو اپنے سر پہ اٹھا لیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا ظالم ہے انسان. اور جہول کہتے ہیں جس کو معلوم نہیں ہے، جاہل اسی سے بنا ہے. معلوم نہیں تھا انسان کو
انسان نے لے لیا۔ اب انسان نے یہ امانت کا بار اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جزا وہ حاصل کرنے کی طرف جائے۔ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جاہلستو اندری مشکل شکار، می کشت خرگوش شیر در کنار۔ وہ اس امانت کے اٹھانے کے معاملے میں اتنا بڑا جاہل ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ ہے انسان کا جیسے کوئی خرگوش شیر کو بغل میں دبانا چاہتا ہے۔ اتنا مشکل مرحلہ ہے انسان کے لیے۔ کہ کنار اندر کشیدے شیر را، گر بے دانستے و دیدے شیر را۔ کوئی خرگوش شیر کو بغل میں کیسے دبا سکتا ہے؟ اگر وہ شیر کو جان لے کہ شیر کیا چیز ہے تو بغل میں دبانا تو بہت دور کی بات ہے، سامنے ٹھہرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ یہ امانت کیا چیز ہے، اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو انسان بھی یہ امانت کبھی نہیں اٹھاتا۔ معلوم نہیں تھا اس لیے اس نے اٹھا لیا۔ ظالمستو بر خودو بر جان خود، ظلم بھی کز عدلہا گومی برد۔ وہ اپنے اوپر اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا ثابت ہو گیا، لیکن یہ جو ظلم تھا، جو اس نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر لاد لیا، اگر اس نے اس کو ٹھیک ڈھنگ سے پورا کیا، امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کے راستے پر چلتا رہا، تو پھر اس کی یہ بازی جیت کی بازی ہے اور بہت آگے نکل جائے گا۔ دوسری مخلوق بہت پیچھے رہ جائے گی، وہ اتنی آگے نکل جائے گا۔ جہل او مر علم ہارا استاد، ظلم او مر عدل ہارا شد رشاد۔ اس کی جو نادانی تھی، ناواقفیت تھی، جو اس نے امانت کو اپنے سر پہ لے لیا، وہ اصل میں علم کی استاد ہے۔ بہت بڑا کام کر دیا ہے اس نے، اور اس نے جو ظلم کیا ہے اپنے آپ پر امانت کو اٹھا کر، وہ اصل میں انصافوں کے لیے ہدایت ہے۔ بہت بڑا کام کیا انسان نے، کوئی چھوٹا کام نہیں کیا انسان نے امانت کو سر پہ اٹھا کر۔ دست او بے گرفت کی رفتہ دمش، آنگے ہے آیت کے مندم بخشمش۔ اب آپ یہاں پر پھر صدر جہاں کا تذکرہ چھیڑ رہے ہیں کہ صدر جہاں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ تیری سانسیں اگر واپس آئیں گی تو میں اپنی سانسیں تجھے بخشوں گا۔ تو نے عشق کا وہ مرحلہ طے کیا ہے کہ اب میں اپنے عشق کا فیضان تیرے اوپر نثار کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش